بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم اور بہت حساس مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید اخلاقیات کی کتاب ہے، قرآن مجید علم و حکمت کی کتاب ہے، قرآن مجید رحمت کی کتاب ہے۔ پھر یہ کتاب جو اخلاقیات کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، علم و حکمت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، عدل کی کتاب ہے، کیسے ممکن ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک خاص سچویشن میں، ایک خاص صورتحال میں، ایک خاص طرز عمل پر مرد کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن وہی صورتحال اگر مرد پیدا کرے، وہی حرکت مرد کرے، وہی کام مرد کرے، تو بیوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ صلح کر لو۔ ایک ہی فعل ہے، عورت نے کیا ہے تو شوہر سے کہا جا رہا ہے مارو، اور وہی کام مرد کرے تو عورت سے کہا جا رہا ہے صلح کرو۔ تو پھر اخلاقیات کہاں گیا؟ پھر عدل کہاں گیا؟ پھر علم و حکمت کہاں گیا؟ اس ایشو کو لے کر جو مذہب مخالف عناصر ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے جی مذہب، یہ ہے جی اسلام، یہ ہے جی قرآن، عورتوں کے لیے معیار اور ہے، مردوں کے لیے معیار اور ہے، عورتوں کو کمتر درجے پہ رکھا گیا ہے، مردوں کو ان کے اوپر ایک دھونس اور زبردستی والا سٹیٹس دے دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ دل سے صحیح مسلمان ہیں، قرآن شریف کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، علم و حکمت کی کتاب مانتے ہیں، عدل کی کتاب مانتے ہیں، اخلاقیات کی کتاب مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی، حکمت ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس طرح کے ڈیفینسو ایٹیچیوڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم آج اس چیز کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم دونوں آیات کو دیکھتے ہیں اور دونوں آیات کو دیکھ کر ان کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، اور یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کو کسی کے خلاف زیادتی کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت میں، کتاب عدل میں، کتاب علم و حکمت میں بالکل علم اور حکمت کے مطابق دونوں صورتوں میں عدل اور صلح کا فارمولہ دیا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں دونوں آیتوں کو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز سے تمہیں خوف آنے لگے۔ نشوز اصل ایشو ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ہم بعد میں دیں گے، فی الحال لفظ نشوز کو نشوز ہی رہنے دیتے ہیں۔ وہ عورتیں جن کے نشوز سے تمہیں خوف آنے لگے تو کیا کرو؟ فعظوہن، تو ان عورتوں کو نصیحت کرو۔ واہجروہن فی المضاجع، اور بیڈ روم میں، بستر میں ان کو اکیلا چھوڑ دو، یعنی ان سے روگردانی کر لو، ان سے بے رخی کرو، انہیں اگنور کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کا کوئی رستہ تلاش نہ کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ علی ہے، یعنی اونچا ہے، کبیرہ بڑا ہے۔ تم جو اپنے آپ کو بیویوں سے، عورتوں سے بڑا سمجھتے ہو، اونچا سمجھتے ہو، یاد رکھو کہ تم اونچے اور بڑے نہیں ہو، اصل میں بڑا اور اونچا اللہ ہے، جس کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ آ گئی عورت کی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔
اب آ جاتی ہے کہ اگر مرد یہی حرکت کرے، نشوز کرے، تو کیا کیا جائے؟ سورہ نساء وہی صورت، آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے نشوز اور اعراض یعنی روح گردانی کا خوف ہونے لگے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح ہی بہرحال بہتر ہے۔ دو آیتیں آ گئیں، مرد نشوز کرے تو عورت سے کہا جا رہا ہے صلح کر لیں، اور عورت نشوز کرے تو مرد سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مار بھی سکتے ہو۔ اب اس مسئلے کا لیتے ہیں ٹھیک طرح سے جائزہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نشوز، اصل ایشو ہے نشوز۔ نشوز کیا ہے؟ کہ ایک شخص اپنے پورے حقوق دریافت کر رہا ہے اور دوسری پارٹی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپ کسی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، دل سے ادا کرنا چاہتے ہو، آپ کی نیت ہے ادا کرنے کی، لیکن پھر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن ایک وقت ہے کہ ایک پارٹی ایک طرف اپنے سارے حقوق وصول کر رہی ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے دوسرے کا حق نہیں دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نشوز، نون شین واو زے، نشوز۔ مرد یہ حرکت کرے تو اسے کہیں گے ناشز، عورت یہ حرکت کرے گی تو اسے کہیں گے ناشزہ۔ تو بات ہو رہی ہے نشوز کی سچویشن کی، کہ نشوز عورت کی طرف سے ہو تو کیا کیا جائے، اور نشوز مرد کی طرف سے ہو تو کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ قرآن شریف اور اسلامی تعلیمات میں نشوز کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک مسلمان چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے لیے نشوز کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اپنے حقوق لے رہا ہے، لیکن جب دوسرے کے حقوق دینے کی باری آتی ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے کہ میں نے حق نہیں دینا ہے، جتنا کام دے سکوں، جتنا کام کر سکوں بس کروں، جتنی ڈنڈی مار سکوں ماروں۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اپنا حق لینا ہے، دوسرے کا حق نہیں دینا، یہ ہے نشوز۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، تنخواہ پوری لے رہا ہے لیکن ڈیوٹی پوری کرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ڈیوٹی میں زیادہ سے زیادہ ڈنڈی ماروں، کام نہ کروں، میں تنخواہ پوری لے رہا ہے، کام نہیں کرنا چاہتا، یہ نشوز۔ اسی کو ریورس کر لیں، ملازم کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہے لیکن جو اس کا امپلائر ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں کسی طرح سے تنخواہ اس کی مار لوں، کسی طرح سے اس کی تنخواہ کم کر دوں، کسی طرح سے میں اس کا حق مار لوں، تو اب وہ نشوز کر رہا ہے۔ نشوز در حقیقت ظلم ہے کہ آپ اپنا حق لے رہے ہیں اور دوسرے کا حق نہیں دے رہا ہے، یہ نشوز ظلم ہے۔ اور قرآن شریف میں، احادیث میں ظلم کی جو مذمت موجود ہے اور ظلم کو جس طرح سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ نشوز ایک ظالمانہ رویہ، ایک سرکشانہ رویہ۔ اب آتے ہیں پہلے عورت والے معاملے پہ کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے شوہر سے اپنے سارے حقوق دریافت کر رہی ہے، شوہر اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہے، لیکن جب مرد کے حقوق پورے کرنے کی بات آتی ہے تو عورت سرکشی کرتی ہے، عورت تکبر کرتی ہے، عورت ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتی ہے اور شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح سے گھر نہیں چلتے، اس طرح سے رشتہ نہیں چلتا۔ دو آدمی، ایک مرد ایک عورت، انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا، ایک عقد کیا، عقد
عقد کہتے ہیں کانٹریکٹ کو، معاہدے کو، اور ایک کانٹریکٹ کر کے، ایک معاہدہ کر کے، ایک عقد کر کے میاں بیوی بن گئے۔ اب میاں بیوی بن گئے تو شوہر کے کچھ حقوق ہیں بیوی کے اوپر اور بیوی کے کچھ حقوق ہیں شوہر کے اوپر۔ اگر یہ دونوں میاں بیوی اچھے مسلمان ہوں، دیندار مسلمان ہوں، ان کے دل میں ایمان ہو، ان کے دل میں خوف خدا ہو، ان کے اندر ایمان کے مطابق چلنے کا جذبہ اور لگن موجود ہو، تو نشوز کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوگی۔ ایک صاحب ایمان انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ دوسرے کا حق مارنے کا سوچے گا ہی نہیں، کبھی نہیں مارے گا کسی کا حق۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ نشوز والی صورتحال بن رہی ہے۔ اب ایک خاتون ہے، اسے اس کے سارے حقوق مل رہے ہیں، لیکن وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، تو سچویشن خراب ہو گئی۔ اب اس سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے، اس سچویشن کی اصلاح کرنی ہے، تو قرآن شریف اصلاح کے 3 سٹیپ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کے 3 سٹیپ بتا رہا ہے۔ پہلا سٹیپ، فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو۔ اور نصیحت کیسے کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں بتا دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت انداز میں نصیحت کرو، اخلاقیات کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ڈیسنٹ انداز میں نصیحت کرو۔ تو پہلا سٹیپ ریفارم کا، اصلاح کا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو سمجھائے اس کا شوہر، نصیحت کرے۔ تو اگر عورت کے اندر ایمان ہے، اچھی کوالٹی کا ایمان ہے، اچھا اخلاق ہے، خدا خوفی ہے، تو اول تو نشوز ہوگا نہیں۔ اگر اپنے حقوق لے رہی ہے تو شوہر کے حقوق دے گی بھی، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ نشوز کا مرتکب ہو رہی ہے، نشوز کا ارتکاب کر رہی ہے، تو یہ سمجھانے کے نتیجے میں ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈیسنٹ خاتون ہوگی، سلجھی خاتون ہوگی، اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھئی اللہ اور اللہ کے حکم کے، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے، آپ اپنے حقوق لے رہی ہیں، میرے حقوق نہیں دے رہی ہیں، تو یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہیں، میرے ساتھ تو جو کر رہی ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہی ہیں۔ تو جیسے بھی ہے پیار سے، خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھائے۔ تو اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہی اصلاح ہو جائے گی، پہلے سٹیپ پہ ہی اصلاح ہو جائے گی، اگلے سٹیپس پر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ نہیں، نصیحت اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی ہے، تو پھر اگلا سٹیپ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مضجع کہتے ہیں بستر کو یا بیڈ روم کو، وہاں انہیں اگنور کرو، منہ دوسری طرف کر لو، بات نہ کرو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بڑی ڈیسنٹ قسم کی ہدایت دے رہا ہے۔ یہاں شوہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دن بھر فیملی میں دوسرے افراد کے سامنے ناراضگی کا اظہار نہیں کرو، بد اخلاقی کا اظہار نہیں کرو، اگنور نہیں کرو جب دوسروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، دوسروں کے سامنے ہوں، تاکہ اس کی ریسپیکٹ خراب نہ ہو۔ رات کو جب آپ بیڈ روم میں اکیلے ہوں تو وہاں اسے اگنور کرو، وہاں اس سے بے رخی کرو، وہاں اس سے منہ موڑ لو، تاکہ اس کے اوپر ایک اخلاقی اور نفسیاتی پریشر ڈیویلپ ہو۔ اور اگر یہ بھی کام نہیں کرتا، عورت کا نشوز اس قدر بڑا ہوا ہے کہ نصیحت کا بھی فائدہ نہیں ہوا، اگنور کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر اب تیسری آپشن کیا ہے اصلاح کی؟ فَضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ لیکن یہ جو مارنے والی آپشن ہے یہ بہت ہی محدود ہے۔ یہ آپشن دینے کے باوجود اس آپشن کو بڑا محدود کیا گیا ہے۔ احادیث میں یہ بات آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، تفسیر در المنصور جلد نمبر 2، اسی آیت کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچویشن یہاں پہ پہنچ جائے کہ عورت پہلے سٹیپ سے بھی متاثر نہیں ہوتی، نصیحت کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، خوابگاہ میں
اس کو اگنور کرنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا اور بات یہاں پہ آ جاتی ہے تو مارنے والے آپشن پہ نہ جاؤ۔ مارنے والے مردوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حدیث میں موجود ہے کہ لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، کہ تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں نا، جو شریف لوگ ہیں، وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں، وہ مارنے والے آپشن پہ نہیں آئیں گے۔ تو مارنے والا آپشن ہے، لیکن ساتھ ڈسکریج کیا گیا ہے کہ اس آپشن کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں سم ٹائمز ایسے ہو سکتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہوں، سرکشی بہت زیادہ خراب ہو اور آپ ان دو برائیوں کے درمیان پھنس جائیں کہ یا تھوڑی سی مار پیٹ ہو جائے اور گھر بچ جائے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، فیملی کے حالات ٹھیک ہو جائے، کنبہ بچ جائے، گھرانہ بچ جائے، تو وہاں اسے ایک چھوٹی برائی کے طور پر، ایک لیسر ایول کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ تشدد کرنا بالکل بھی نہیں۔ اسلام جہاں مارنے کی بات کرتا ہے جس طرح سے یہ ہے، یا جہاں کوڑے مارنے کی بات کرتا ہے، آپ وہاں دیکھیں کیا ہدایات دی ہیں اسلام نے۔ کسی شخص نے بدکاری کی ہے، کسی شخص نے کسی پر تہمت لگائی ہے، کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسلام نے کوڑے رکھی ہے، تو آپ جائیں فقہ کی کتابوں میں تو وہاں ملتا ہے کہ کوڑے کیسے مارے جائیں۔ جس شخص کو کوڑے مارنے ہیں اس کو کھڑا کریں، اور کوڑا مارنے والا جو شخص ہے، جو حکومتی کارندہ ہے، جو پولیس کا، جو بھی اہلکار ہے، وہ کیسے کوڑا مارے گا؟ وہ کوڑا مارتے وقت اپنی کوہنی جو ہے نا اپنے پہلو سے ہٹائے گا نہیں، اس کی کوہنی اس کے پہلو کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، اور یوں 1 2 3 4، اب دیکھا جائے اس طرح سے مارا جائے تو اس کو فزیکلی درد کتنا ہوگا، پین کتنا ہوگا، تشدد کتنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اسے ہیوملیٹ کیا جانا مقصود ہے۔ یہ بھی در حقیقت ایک قسم کی نفسیاتی سزا ہے۔ تو احادیث میں یہاں اس کیس میں کہ اگر عورت پر نصیحت اثر نہیں کرتی، اگنور کرنا اثر نہیں کرتا، تو اسے مارو۔ مارنے کا مطلب تشدد نہیں ہے، مارنے کا مطلب زخمی کرنا نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا ہے، اور مارنا کیسے ہے؟ بعض احادیث میں اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی بھی بتا دی گئی ہے کہ مسواک سے مارو۔ اب مسواک سے مارنا کیا مارنا ہوتا ہے؟ صرف یہ ایک نفسیاتی سزا ہوتی ہے، نفسیاتی سزا ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اس کی اچھی سیلف ریسپیکٹ ہے اور اسے اپنی عزت کا احساس ہے، آپ اسے یوں ہلکا سا بھی لگا دیں گے نا، وہ کہے گا یار مجھے مار پڑی ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے۔ وہ جسمانی طور پر اسے کوئی درد نہیں ہوا ہے، لیکن وہ اپنی بےزتی محسوس کرے گا اس کو۔ تو یہ اسی قسم کا اس حد تک مارنے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی چہرے پہ نہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ کہ اصلاح ہو جائے اور گھر بچ جائے اور رشتہ نہ ٹوٹے۔ لیکن ان کیس یہ تیسرا طریقہ بھی کام نہیں کرتا، یہ تینوں طریقے فیل ہو جاتے ہیں، تو اب کیا ہے؟ کہ آپ رشتہ لے کے چلتے رہو اور روز مار پیٹائی ہوتی رہے، روز جناب مکے اور لاتیں لگتے رہیں، عورت روز مار کھاتی رہے، روز ڈنڈے کھاتی رہے، جس طرح سے ہمارے ہاں مار پیٹ ہوتی ہے۔ اس مار پیٹ کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اسلام جو مار پیٹ بتا رہا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس قسم کی ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا اس کی کوانٹٹی ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں کام نہیں کرتی تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ رشتہ جاری رکھیں اور یہ مار پیٹ والا سلسلہ بھی جاری رہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آگے چل کے اسی صورت میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ لاحق ہو جائے کہ نہیں ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، ان کے درمیان سپریشن والی صورتحال کہیں پیدا نہ ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایک ثالث مرد کے خاندان میں سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان میں سے، ان یریدا اصلاحاً، اگر یہ دونوں اصلاح کے خواہش مند ہوں گے، مرد اور عورت، اور ان کے ثالث بھی اصلاح کے خواہش مند ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورتحال پیدا کر دے گا۔ یعنی یا موافقت پیدا ہو جائے گی، اور اگر موافقت پیدا نہیں ہو رہی تو جدائی، سپریشن، ڈائیورس۔ یہ نہیں ہے کہ جناب رشتہ بھی چلتا رہے، نشوز بھی چلتا رہے اور مار پیٹ بھی چلتی رہے، اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بتا دیا. اب اسی چیز کو آ جائیں دوسرے معاملے میں کہ مرد اپنے سارے حقوق لے رہا ہے، عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا. اب کیا کیا جائے؟ عورت سارے حقوق لے رہی ہے اور مرد کا حق ادا نہیں کر رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سٹیپس بتا دیا. لیکن مرد اپنے حقوق لے رہا ہے اور عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو اب یہاں پہ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں کسی بھی طرح کی صلح کر لیں. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ صلحن. اللہ نے وہاں پر اصلاح اور صلح کے 3 سٹیپ بتائے ہیں. فلا جناح علیہما ان یصلحا، کہ اصلاح کر لیں اور صلح والی صورت پہ چلے جائیں. تو کیسے کی جائے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل نہیں بتا رہا. ڈیٹیل کیوں نہیں بتا رہا؟ اس لیے کہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے پہلے. تو عورت بھی ایگزیکٹلی یہی 3 سٹیپس فالو کرے گی. مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا، سارے حقوق لے رہا ہے. عورت اسی طرح سے پہلے پیار سے، آرام سے، عزت سے، احترام سے سمجھائے گی اس کو. نہیں کام کرتا سمجھانا ڈیسنٹ طریقے سے، مرد زیادہ ہی اس کا بگڑا ہوا ہے، دماغ خراب ہوا ہے، نہیں اثر کر رہی نصیحت اس کے اوپر. اگلا سٹیپ عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ بیڈ روم میں اس کو اگنور کرے، اس کی طرف منہ نہ کرے، اس کو نظر انداز کرے، اس کو اگنور کرے اور اس طرح سے اس کے اوپر ایک پریشر ڈالے. تیسری چیز مارنے والی. اب عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ عورت اس پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے. آپ آج کل کے اس جدید ترین دور میں بھی دیکھ لیں جس میں خواتین کی امپاورمنٹ کی بڑی تبلیغ کی جاتی ہے، انہیں امپاور کرنے کے بہت تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، اور آج کی عورت ماضی کی عورت کی نسبت بہت زیادہ پاورفل ہے بھی صحیح. تو آپ اس چیز کو چھوڑ کر کے قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں کہ کیا عورت مارنے کی پوزیشن میں ہے. اسے کہہ بھی دیا جائے کہ تم مارو، تو کیا وہ مار سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ بتا دیا کہ جس طرح سے عورت کے نشوز کے معاملے میں مرد کو اصلاح کا ایک پروسیجر دیا گیا ہے، ایگزیکٹلی اسی کو عورت اپنے حالات کے مطابق امپلیمنٹ کرے اور کسی نہ کسی طرح سے صلح کے نتیجے پر پہنچے. لیکن اگر پھر بات وہی آ جاتی ہے، عورت کی بھی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، اور ان تدبیروں کے ناکام ہو جانے کے بعد مرد نشوز سے دستبردار نہیں ہوتا، اپنے اسی رویے کو جاری رکھتا ہے کہ عورت سے اپنے سارے حقوق لے رہا ہے لیکن عورت کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں پر پھر وہی صورتحال آ جائے گی کہ ایک ثالث مرد کے خاندان سے، ایک ثالث عورت کے خاندان سے اصلاح کے خواہش مند ہوں دونوں مرد اور عورت، اور اصلاح کے خواہش مند ہوں وہ دونوں ثالث، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورتحال پیدا کر دے گا. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے دونوں پارٹیوں کی کہ آپس میں اصلاح کرنی ہے، رشتے کو بچانا ہے، یا ایک پارٹی کی خواہش ہے دوسری کی خواہش نہیں ہے، تو وہاں پر پھر کیا ہے؟ الٹیمیٹ نتیجہ جدائی. تو بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اللہ رسول پر، اسلام پر، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ نشوز کی طرف آئے گا ہی نہیں، بالکل نہیں آئے گا. اور جو نشوز کی طرف آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کا جو اس کا ایمان ہے، وہ ایمان اس کا اتنا طاقتور نہیں ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح سے پابندی کرائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نشوز کی ایک مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نشوز ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح کے لیے یہ 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں. پہلا سٹیپ سمجھانا، پیار سے، عزت سے، احترام سے، ڈیسنٹ طریقے سے. دوسرا سٹیپ نظر انداز کرنا بیڈ روم میں. اور تیسرا سٹیپ مارنا، وہ بھی کس قسم کا مارنا جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. اینڈ پہ ایک
واقعہ جو پریکٹیکلی اپنے مشاہدے کا ہے. ایک خاتون تھیں، کراٹے کی بڑی ایکسپرٹ تھیں، لیکن شوہر سے روزانہ مار کھاتی تھیں اور بدترین قسم کی تشدد والی مار کھاتی تھیں اور مار کھا کے چپ کر جاتی تھیں. تو اس خاتون کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیں یہ ظلم برداشت کرنا حرام ہے، آپ ظلم برداشت کر رہی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کراٹے کا فن بھی دیا ہوا ہے. آپ اس صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں کوئی جوابی کارروائی کر کے. تو کہنے لگی ہیں اگر میں یہ کروں تو کہ یہ گناہ نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، یہ جو آپ مار کھا رہے ہو، ظلم برداشت کر رہے ہو اور اگلے کو ظلم پر انکریج کر رہے ہو، یہ گناہ ہے. اگر آپ ظلم کو روکو گے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب اس خاتون کے شوہر نے ہاتھ اٹھایا تو اس خاتون نے آگے سے کراٹے کے 2-4 ہاتھ چلا دیے. بس کراٹے کے 2-4 ہاتھ چلے اور گھر میں مستقل امن اور مستقل سکون قائم ہو گیا. تو ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پروسیجر بتا دیا ہے کہ یہ 3 سٹیپ فالو کرنے ہیں. عورت نشوز کرے، یہی 3 سٹیپ فالو کرنے ہیں، مرد نشوز کرے. اور اگر ان تینوں سٹیپس کے نتیجے میں اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر دونوں کے خاندان میں سے ثالث ڈالیں. اتفاق کی اور اصلاح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر جدائی والا راستہ. اس چیز کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ رشتہ لے کے چلتے رہو، ایک دوسرے کے حقوق نظر انداز کرتے رہو، ایک دوسرے کے حقوق کی وائلیشن کرتے رہو، لڑائی جھگڑا صبح و شام ہو رہا ہو اور رشتہ بھی لے کے چل رہا ہو. اس قسم کے رشتے کو کنٹینیو رکھنے کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. تو اب یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دونوں سچویشن میں ایک ہی فارمولہ دے رہا ہے اور وہ اصلاح کا فارمولہ ہے. اور جہاں تک مار پیٹ والی بات ہے تو مار پیٹ والی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو مارنے والے آپشن پہ جائے گا وہ شریف آدمی نہیں ہوگا، وہ اچھا آدمی نہیں ہوگا. تو اب اس فرمان رسول کو سامنے رکھا جائے تو کیا صورتحال بنے گی کہ آپ پہلے سمجھائیں، سمجھانے سے بات نہیں بنتی، اگنور کریں، تو پھر یہ مارنے والے آپشن کو سکپ کر کے ثالثوں والے آپشن پہ چلے جائیں. اصلاح ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اصلاح نہیں ہوتی ہے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بائے بائے. آپ کا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ، آپ اپنی زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی گزاریں. اگر ایک دوسرے کے حقوق ہم پورے نہیں کر سکتے تو اکٹھا رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو امید ہے کہ اس آیت کا، ان دونوں آیتوں کا اور ساری صورتحال کا جو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل علم و حکمت کے عین مطابق، رحمت کے عین مطابق، ہدایت کے عین مطابق اور عدل کے عین مطابق دونوں کے لیے ایک ہی فارمولہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.